کی عمر کی ہے، پہلا مہینہ ان کو آیا، فرض کر لیجئے 4 دن، ٹھیک ہے، 4 دن، چوتھے دن میں وہ پاک ہو گئی، تو اب یہ 4 دن کی نماز معاف۔ جب سے پاک ہوئی ہے، پاک ہونے کی کیا علامت ہے؟ کیا جب حیض کا خون بند ہوگا تو ایک پتلی سی سفیدی آئے گی، وہ سفیدی علامت ہے اس بات کی کہ حیض کا خون بند ہو گیا، لہذا اب نہا دھو کر کے وہ نماز شروع کرے، ٹھیک ہے، یہ 4 دن کی نماز معاف ہو گئی۔ پھر اگلے مہینے میں یہی 4 دن آیا، اس 4 دن کا نماز معاف، اور وہ سفیدی جب آ گئی تو گویا پاک ہے، جس وقت دیکھا سفیدی کو اسی وقت سے وہ پاک ہو گئی ہے، لہذا نہا دھو کر کے نماز شروع کرے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب اس کے بعد سمجھیے، اگر پہلا مہینہ جو زندگی کا پہلا مہینہ تھا اس میں تو 4 دن آیا، وہ نماز معاف۔ ان کے بعد کوئی ایسے ہیں کہ اگلے مہینے میں ان کو بجائے 4 دن کے 5 دن آ گیا، سمجھا؟ بجائے 4 دن کے 5 دن آ گیا، اور پچھلے مہینے میں 4 دن آیا تھا، تو اپنے پچھلے مہینے کا وقت وہ یاد رکھے، کس وقت سے شروع ہوا تھا، کب ختم ہوا۔ اس مہینے میں بھی اتنا ہی وقت اس کے لیے وہ مہینہ کا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے نہا دھو کر کے وہ نماز شروع کریں، باقی جو خون آ رہا ہے وہ آتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ سمجھ گئے؟ پھر اب یہی عورت جن کو پہلا مہینہ جو شروع ہوا 4 دن کا، دوسرا مہینہ میں 5 دن آ گیا، پھر اگلا مہینہ دیکھیے، اگلا مہینہ وہ کتنا دن کا آیا؟ اگلا مہینہ بھی ہے، یعنی وہ تیسرا مہینہ وہ بھی 5 دن کا ہوا، سمجھیے؟ تو اب اس مہینے سے ان کی عادت بجائے 4 دن کے 5 دن ہو گیا، لہذا 5 دن کی نماز معاف ہوگی۔ ہر 2 مہینے میں عادت بدل سکتی ہے، سمجھا نا؟ تو یہ ہر 4 مہینے میں 2 مہینے میں عادت بدلتی، اس اعتبار سے ان کی نماز معاف ہے۔ جب پاک ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ اب نہا دھو کر کے نماز پڑھے۔ سمجھ گئی آپ؟ باقی اور مسئلہ اس لائن سے کوئی معقول مفتی سے دریافت کیجیے۔ یہ ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک خون آتا ہے بچہ کے پیدا ہونے کے بعد، اس کو بولتے ہیں نفاس۔ بچہ کے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے ان کو کہتے ہیں نفاس۔ ان کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ وہ خون آنے کا زیادہ سے زیادہ مدت کتنے ہیں؟ 40 دن۔ کم کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح سے حیض مہینہ کا خون کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 سے آگے نہیں بڑھے گا اور 3 سے نیچے نہیں جائے گا۔ اگر 3 سے نیچے چلا گیا وہ حیض نہیں ہے، لہذا نماز معاف نہیں، اور 10 سے اوپر چلا گیا تو وہ حیض نہیں، نماز معاف نہیں۔ وہ ایسا جیسا کہ نقصی کسی کا ناک سے خون چو رہا ہے، کوئی کہے گا کہ نماز معاف ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے وہ استحاضہ بولتا ہے اس کو، وہ رحم سے وہ خون نہیں آتا ہے، بلکہ ایک 2 رگ ہے جو ظاہر فرد سے وہاں رحم کے اندر تک میں وہ رگ گیا ہے، اس رگ کا نام ہے عاضل۔ وہ رگ موٹی رگ ہے، اس ایک رگ سے ہوا جاتی ہے اور ایک رگ سے ہوا نکلتی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، تاکہ رحم کا جو ہے اس تازگی اور اس کی صلاحیت برقرار رہے، اور اگر وہ دونوں رگ نہ ہوتی تو وہ چپک جاتی، اور
اور اس کی صلاحیت ختم ہو جائے. یہ اللہ کا انتظام ہے. تو وہی رگ سے وہ خون آتا ہے جس کو کہتے ہیں استحاضہ. ٹھیک ہے. اور اگر رحم یعنی بچہ دانی سے آ رہا ہے وہ خون تو وہ ہے حیض یا نفاس. سمجھ گئے؟ اب آپ آئیے. تو حیض کا کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. لیکن نفاس میں بچہ کے پیدائش کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم سے کم کتنا 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن یہی آ سکتا ہے کم سے کم. ٹھیک ہے. ہمارے علاقے میں یعنی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان ممالک میں جہاں پھل فروٹ کے خوراک نہیں ہے، سمجھا نا، تو اس علاقے میں بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 سے 15 دن تک نفاس کا خون آئے گا. ٹھیک ہے. یا کچھ عورتوں کو 20 دن تک جا سکتا ہے. 20 دن کے بعد وہ سفید رطوبت آئے گی تو سمجھ جائے کہ نفاس کا خون بند ہے، ہو گیا، ختم ہو گیا. لہذا نہا دھو کر کے وہ نماز شروع کرے. سمجھا؟ یہ عرب ممالک ہیں. سمجھا؟ یہ گرم علاقہ ہے، ان کی خوراک پھل فروٹ ہے. تو اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ 40 دن آ سکتا ہے. لیکن ہمارے یہ پورے خطہ میں 10 سے 15 دن ہی یہ خون آئے گا. لہذا مان لیجئے کہ 20 دن تک دیکھا گیا کہ خون آ رہا ہے تو 20 دن کی نماز معاف اور اس کے بعد نہا دھو کے نماز شروع کریں. یہ شریعت کا حکم ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ شریعت کا حکم ہے. قرآن نے بیان کیا یسألونک عن المحیض. ٹھیک ہے. اگر ماں کے وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے وہ شیر خار بچے کو تکلیف ہوتی تو شریعت اس کی نماز کو واجب اس پر نہ کرتی. سمجھ رہے؟ اب یہاں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بچے کو ہو گئے نماز، یہاں بچہ کو وہ گئی تو بہرحال مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں ہیں ان کے ذمے بھی جہالت کی وجہ سے نماز قضا ہے، جن کو وہ ادا بھی نہیں کرے گی اور اللہ کے ہاں وہ پکڑی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام لوگوں کو دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.